لیکن مولانا مکی جازی صاحب کی ویڈیو میں ہے کہ احمد رضا بریلوی صاحب کے متعلق ایک شعر منسوب کیا گیا ہے، یہ شعر بھی سنا دیتا ہوں۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، مدینہ میں اتر آیا وہ مصطفیٰ ہو کر۔ کیا یہ دعویٰ درست ہے؟ بالکل جھوٹ ہے، یہ مکی نے بھی جھوٹ بولا ہے، اور مکی نے جس سے سن کے بولا ہے وہ بھی جھوٹے ہیں کہ یہ احمد رضا بریلوی صاحب کا شعر ہے۔ اور بلکہ یہ تو احسان اللہ ظہیر صاحب نے البریلویہ کتاب میں بھی لکھ دیا کہ یہ بریلوی علماء کا شعر ہے۔ اس کے اوپر تو جناب شوکت سیالوی صاحب سے طالب الرحمان شاہ صاحب جو وہ لال رومال والوں کے بڑے بھائی ہیں وہ مناظرہ آ رہے ہوئے ہیں۔ شوکت سیالوی صاحب نے یہ 2004 میں مناظرہ ہوا تھا، انہوں نے کہا شاہ جی یہ شعر کٹ دیو احمد بریلوی صاحب دے کسی کلام وچوں تے میں جناب اہل حدیث ہو جانا۔ شاہ جی کو پھر نکلیا نہیں شعر، شاہ جی نے بھی تقلید کی تھی اپنے بابا جی دی۔ اس کو تو چھوڑ دیں، میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو جب ملنے کے لیے گیا 2008 کے اندر، تو ڈاکٹر اسرار صاحب سے میں نے یہی گلا کہ میں نے کہا یہ آپ نے شعر کیوں پڑھایا ہے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اپنے منتخب نصاب میں ایک لیکچر میں یہ شعر ان کی طرف منسوب کیا ہے، جس طرح یہ مکی صاحب نے کیا، یہ جو سعودیہ میں بیٹھے ہوئے لال داڑھی والے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے تو بس یہ اہل حدیثوں سے سنا تھا۔ میں نے کہا سر یہ تو جھوٹ ہے، احمد صاحب بریلوی صاحب کے سے ہمیں بھی اختلاف ہے، لیکن یہ ان کے عقیدے نہیں تھے کہ جی وہ تو خدا، وہ تو ان کا شعر ہے، وہ خدا ہے جس کے ہے یہ، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ وہ تو مانتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو کسی ایک مکان کے اندر، کو وہ پھر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فلاں جگہ کی سیر کرائی۔ یہ تمام مقامات نبی کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ ان مکانات سے پاک ہے، یعنی جو ان کا عقیدہ تھا۔ چاہے جائے کہ وہ یہ کہیں کہ بھئی جو عرش پہ مستوی تھا وہ جو ہے وہ زمین پہ مصطفیٰ بن کے اتر آیا۔ باقی یہ جو آپ کی جو مکی صاحب ہے نا جی، یہ بیسیکلی دیوبندی ہیں، اور یہ یعنی اس زمانے سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی عربیوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور وہاں یہ بیٹھ کے ان کی پوری تقریریں جو ہے نا یا بریلویوں کے خلاف ہوتی ہیں اور یا شیعہ کے اور یا اہل حدیث کے۔ دیوبند کو چھیڑتے تک نہیں ہے کیونکہ خود دیوبندی ہیں، عام لوگ سمجھتے ہیں یہ اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، اور وہ غلط باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میں یعنی حج کے موقع کے اوپر میں نے نا اس کا وہ سنا، بیٹھا ہوا بیان کر رہا کہ جی دیکھو جی احمد بریلوی نے قرآن کی تعریف کر دی ہے۔ وہ قرآن میں آیت ہے نا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ تو اس میں احمد بریلوی صاحب کی جو تفسیر لکھی گئی خزائن العرفان، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ کہتا دیکھو جی اس نے تعریف کر دی ہے۔ حالانکہ اشری تھانوی صاحب بھی نبی علیہ السلام کو نور مانتے ہیں، ٹھیک ہے، نشر و طیب کے اندر۔ ان کو کیا پتا، ان بیچاروں کو مناظرے کی تو فیلڈ پتہ ہی نہیں ہے نا، اپنے ہی لوگوں کی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں انہوں نے۔ تو بلکہ اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے تفسیر تبری ابن جریر کی، المتوفا 310 ہجری، جن سے ابن کثیر نے سب کچھ چھاپا ہی مارا ہے، ابن کثیر میں ابن جریر تبری، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی نور ہدایت۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ نبی علیہ السلام وہ سورج ہے جو چمکا دیتا ہے۔ پھر مسند احمد میں، جامعہ ترمذی میں، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں، مشکات میں حدیث موجود ہے، شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی دونوں نے صحیح کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ تو آپ کا یعنی نور نبوت، ہدایت کا نور بالآخر رومن امپائر تک بھی پہنچ گیا۔ تو نبی علیہ السلام نور ہدایت ہے، میں تو کہتا ہوں بخاری مسلم نور ہدایت ہے، ٹھیک ہے جی، صحابہ کے اقوال نور ہدایت ہیں، اہل بیت کے اقوال نور ہدایت ہیں، لیکن وہ تھا کہ انہوں نے تعریف کر دی تو پھر بات پوری کرنی چاہیے۔ پھر جب میں آخری دفعہ جب عمرے کے لیے، یہ تو 2007 کی بات ہے، 2014 میں جب میں عمرے کے لیے آخری دفعہ گیا ہوں، آخری دفعہ ہی وہ تو تمہیں پتہ ہے نا مشکل ہی ہو جائے گا۔ اچھا ادھر وہ اتنا بجٹ لانچ کیا ہوا ہے انہوں نے ہماری دعوت کو دبانے کے لیے، تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے اکرام مسلم کر سکتے ہیں، تو میں بے فکر ہوں، میں کو نہیں جانا، میں آج بھی کیتے تو عمرے بھی بڑے کیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس وجہ سے نہیں، یہ تو وجہ بعد میں بنی ہے۔ میں جب آخری دفعہ وائف کو لے کے گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ فضول خرچی ہے، نفلی عمروں کی بجائے ہم یہ صدقہ اور خیرات میں مال لگائیں، اتنی دور سے ہم جا رہے ہیں، چلو مکے والے تو روزانہ عمرہ کریں بے شک، کوئی عرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں ان کو کہتے، لیکن ادھر سے ان کاموں میں مال نہ لگائیں،
اس سے زیادہ ضروری کام ہے جو کرنے والے. خیر اب تو اور کئی ایک وجوہات بن چکی ہیں. تو اس لیے یعنی وہ تو وہاں میں نے اوپر چلا گیا تو وہ فاتحہ خلف الامام کے اوپر کوئی ڈسکشن کر رہا تھا, اس میں بھی خوب بغض کا اظہار کر رہا تھا, اہل حدیث کے خلاف بھی, بریلویوں کے خلاف بھی. میں 2 یا 3 منٹ سے زیادہ اس کی تقریر نہیں سن سکا, کیونکہ آپ کو پتا میرا ایک مزاج ہے, میں نے کہا یا تو میں اس کو یہاں پہ ٹوکوں جو اپنے 40-50 مریدین لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور اس نے بلوا لینے شرطیں, تو بہتر یہ ہے کہ بھئی یہاں سے اٹھ ہی جاؤ دل میں برائی کو برا جانتے ہوئے, ورنہ تو ہم تو پہلے درجے کے اوپر ہیں بھائی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو یا زبان سے روکو, اور اگر زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو, لیکن ذالک اضعف الایمان, یہ سب سے کمزور درجہ ہے. تو میں ایٹ لیسٹ درمیانے درجے پہ ضرور رہتا ہوں. یعنی وہ صحیح حسینی منہج ہمارا ہوتا ہے کہ ہم زبان سے ضرور کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ کیڑی گل کیتی ہے, کتنے لکھی ہے, کہانیاں کرا رہے تھے بیٹھ کے, تو بجائے کہ وہ ایک فتنہ پڑتا میں پھر وہاں سے اٹھ گیا. مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اس لیے سر جمعے والے دن بھی نا, اگر 1 بجے جمعہ ہوتا ہے نا تو میں 12:55 میں گھر سے نکلتا ہوں. آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ 12:55 میں نکلیں, آپ پہلے جائیں, لیکن چونکہ میں تو کسی کے ساتھ جینون بات بھی کر دوں نا, تو چونکہ آپ کو پتہ ہے انورٹڈ کامہ میں میں اتنا مشہور ہوں, یا بدنام کہہ لیں آپ, کہ وہ اگر میں کہوں گا نا ایک خدا ہے تو وہ غصے میں آ کے 2 ہی نہ کہہ دیں. تو اس لیے ہم اس فتنے سے بچتے ہیں, لیکن سنا بھی نہیں جاتا, سیدھی سی بات ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ آخری وقت میں عربی خطبے میں پہنچ جائیں اگر انفیوں کی مسجد میں. تو ویسے وہ بڑا بینیفیشری رہتا ہے, عربی میں ہو رہا ہے خطبہ, عربی میں صحیح بول رہے ہوتے ہیں جو کچھ زیادہ تر. ٹھیک ہو گیا. تو پھر سر یہ شعر کس کا ہے اتنا؟ بس شعر مشہور کر دیا, ان کا نہیں ہے, جس کا بھی ہے غلط ہے, بریلوی سے غلط کہتا ہے. وہ اس قسم کے کئی اشعار پبلک کے اندر مشہور ہیں. ہم اس سے کوئی غرض نہیں کہ شعر کس کا ہے, اصل یہ ہے کہ شعر غلط ہے یا صحیح ہے. غلط ہے, کفری ہے, شرکی ہے. دوسرا تھا کیا مطلب بریلوی نے کہا ہے, نہیں کہا. تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بریلوی اس کو صحیح سمجھتے ہیں, بریلوی اس کو کفر سمجھتے ہیں. بات ختم. آپ کیا رہ گئے پیچھے؟